امریکہ نے کس طرح ایران پر حملہ کیا، کیسے منصوبہ بندی کی گئی، برطانوی اخبار نے سب بتا دیا۔ اخبار کے مطابق واشنگٹن نے تاریخ کے سب سے بھاری روایتی بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ شام 7 بجے ایران پر حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ حملے کا فیصلہ سچویشن روم میں کیا گیا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کو نہیں بلایا گیا۔ B-2 بمبار طیاروں کے گروپ نے آپریشن میں حصہ لیا۔ طیاروں نے امریکہ میں میزوری کے وائٹمین ایئر فورس بیس سے اڑان بھری۔ B-2 بمبار طیاروں کی راستے میں کئی بار فضا میں ریفیولنگ کی گئی۔ اخبار نے لکھا کہ بمبار طیارے ہدف کے قریب پہنچے تو مدد کے لیے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحریہ کی آبدوز موجود تھی۔ بحیرہ عرب میں بحری جنگی جہازوں کا فلیٹ B-2 بمبار طیاروں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ امریکی بحری جہازوں میں ہر ایک جہاز پر 154 وار ہیڈز لدے تھے۔ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بم اور ٹاما ہاک میزائل برسائے گئے۔ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے پہاڑوں کی گہرائی میں ایران کی اہم ترین ایٹمی تنصیب فردو پر B-2 بمبار طیاروں سے 13,000 کلو گرام وزنی 5 سے 6 بسٹر بم گرائے۔ نتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس پر 30 ٹاما ہاک کروز میزائل داغے گئے۔ GBU-57 دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم ہے۔ ایران اس کا پہلا ہدف بن گیا۔ یہ 60 میٹر کانکریٹ یا 40 میٹر سخت چٹان تک گھس کر تباہی مچاتا ہے۔ امریکی صدر سچویشن روم میں بیٹھ کر اسکرین پر اڑتے طیارے، پھٹتے میزائل اور بھڑکتے شعلے دیکھتے رہے۔ اعلیٰ عسکری اور سیاسی مشیروں کے ساتھ تمام کارروائی کو براہ راست مانیٹر کیا۔ ایران نے دعویٰ کیا نیوکلیئر سائٹ کو خاص نقصان نہیں پہنچا۔ جوہری مواد پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا۔ IAEA نے کہا تینوں جوہری تنصیبات کے گرد تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی۔ تہران کا جوابی کارروائی کا اعلان۔ پارلیمنٹ نے آبنہ ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے۔ ایران کے ایرو اسپیس کمانڈر کا کہنا ہے آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی۔ تہران کا صبر ختم ہو چکا، اب جواب شروع ہوگا۔ اب امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ؟ اگر ایران امن نہیں کرتا تو مستقبل میں حملے بہت بڑے ہوں گے۔ بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں، انہیں تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد خطاب۔ کہا ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ ایران دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ ایران میں کامیاب فوجی آپریشن امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے۔ جو کام امریکی فوج نے کیا وہ کام کوئی دوسری فوج نہیں کر سکتی۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا اصل محرک واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی جارحیت میں اپنا کردار چھپانے کی کوشش کی۔ ایران کے فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل کی ناکامی کے بعد امریکہ میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی، نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم دیکھیں گے سفارتکاری کے لیے کیا باقی رہ گیا۔ بین الاقوامی برادری امریکی حملوں کا فوری ایکشن لے۔ ایرانی وزیر خارجہ کل ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ کشیدہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان، چین اور روس نے ایران کی درخواست کی حمایت کی۔ عباس عراقچی کی استنبول میں اسحاق ڈار سے ملاقات، بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی صدر سے ٹیلیفونک گفتگو میں مکمل حمایت کا عزم دہرایا، جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کی زیر نگرانی تھی۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دفتر خارجہ نے امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس دوپہر 12 بجے ہوگا۔ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ روس، چین اور ترکی کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا۔ ٹرمپ امن کے دائی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی۔ چین نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے سے مشرق وسطی کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ایران امریکہ تنازع کو عالمی سطح پر پھیلنا نہیں چاہیے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کا مطالبہ۔ قطر کا ایران پر امریکی حملوں پر افسوس کا اظہار۔ عمان کی جانب سے حملے کی مذمت۔ کیوبا، چلی، میکسیکو اور وینزویلا نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی۔ امریکی اقدام کی مذمت کرنے والے ملک ہم سے متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا جن ممالک نے ہمارے خلاف بیانات دیے ہیں، مذمت کی ہے، دراصل پیٹھ پیچھے سب متفق ہیں کہ یہ کارروائی ضروری تھی۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو یہ اس کی بدترین غلطی ہوگی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں۔ امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نائب صدر جیری وینس نے کہا امریکہ کی جنگ ایران سے نہیں بلکہ اس کے جوہری پروگرام سے ہے۔ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئیں یا نہیں، جیری وینس نے تصدیق نہیں کی۔ کہا اب ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے میں تاخیر ہوگی۔ امریکی حملے کے بعد فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ میکرون کا بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ جاسوسی کے الزام میں 2 فرانس شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ ایران پر امریکی حملے میں ملوث نہیں۔ امریکی حملے سے آگاہ تھے، ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرنے پر مرکوز ہے۔ تنازع خطے سے باہر پھیلنے کا حقیقی خطرہ ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام سنگین خطرہ ہے۔ امریکہ نے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کی۔ اب ضروری ہے کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ امریکہ کے خلاف ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع کی پینٹاگون میں بریفنگ۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ سربراہ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین نے کہا جنرل کوئیلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر خفیہ تھا، جس کا واشنگٹن میں مخصوص شخصیات کو پتہ تھا۔ آپ دوزوں سے 2 درجن سے زائد ٹاماہاک میزائل اہداف پر داغے گئے۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکہ نے صرف ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کیے، کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ آپریشن میں 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے۔ امریکی تاریخ میں سب سے بڑی B-2 اسٹرائیک کی گئی۔ ایرانی ریڈار امریکی جہازوں کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل داغے۔ ریسرچ مراکز، فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 10 مقامات پر حملے میں 86 افراد زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔
اسرائیل میں ہائی الرٹ، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقوں میں جنگی سائرن بجنے لگے۔ ملک کے تمام علاقوں میں صرف ضروری سرگرمیوں کی اجازت۔ اسرائیل نے فضائی حدود ایک بار پھر بند کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کے مغربی ایران پر فوجی اہداف پر تازہ حملے، میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کے انخلاء کا فیصلہ، آئندہ ہفتے برطانیہ سے پرواز اسرائیل روانہ کی جائے گی۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ضرورت پڑنے پر مزید پروازیں بھی روانہ کی جائیں گی۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات، ٹریڈ ٹرانزٹ سمیت رابطے مضبوط بنانے پر گفتگو۔ بیجنگ میں سیف علی کی ملاقات کے نتائج پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سی پیک افغانستان تک توسیع کا خیر مقدم کرتے۔ صہیونی حکومت ایرانی میزائلوں کے خلاف دفاع نہ کر سکی تو امریکہ سے حملہ کروا دیا۔ امریکہ چاہتا ہے اس جنگ کو خطے میں پھیلا دیا جائے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس، کہا ہم یہ جنگ لڑیں گے تاکہ دوسرے ملک صہیونی جارحیت سے محفوظ رہیں۔ امریکہ کی ایران میں رجیم چینج کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اور اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اب زمین بوس ہو چکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا غزہ اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھنڈرات کی صورت میں بھی سینہ تانے کھڑا ہے۔ آدھی صدی تک پابندیوں کا شکار رہنے والا ایران آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ امریکیوں نے ایران کو زیر کرنے کے لیے تار تار ہونے والی صہیونی فوجی طاقت کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خراب کیا۔ کل ٹرمپ نے بیان دیا ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے، اور آج ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ میں ہر آنے والی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ امریکہ ایران کے میزائل حملوں سے بے چین ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل 2 سال سے فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب، کہا مخصوص قسم کا طبقہ پاکستان پر حکمرانی کرتا ہے، پارٹیوں میں جاگیرداروں کی اجارہ داری ہے، بڑے بڑے زمیندار 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی سے دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کراچی میں مختلف مذاہب کے لوگوں اور سماجی حلقوں سے ملاقات میں گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ تمام شہریوں کو مکمل آئینی حقوق حاصل ہیں۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو اختیار حاصل نہیں۔ شرکا نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ملاقات کو قابل قدر قرار دیا۔ محرم الحرام کے دوران پنجاب میں پہلی بار سائبر پیٹرولنگ اور فوری رسپانس فورس کی تعیناتی، موبائل فونز کی نگرانی کا فیصلہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ محرم میں 1,10,000 سیکورٹی اہلکار تعینات، سیف سٹی کیمروں سے بھی مکمل نگرانی ہوگی۔ وزیر اعظم مریم نواز 25 جون کو محرم سیکورٹی پلان کی حتمی منظوری دی۔ فوجدار کی تحصیل وڈ میں گاڑی پر فائرنگ، سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ بلوچستان میر نصیر مینگل کا بیٹا جاں بحق۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گاڑی میں سوار سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ کا پوتا بھی زخمی ہوا۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہانی فوج نے خان یونس، رفح سمیت مختلف علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ سیف زون بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں رہے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,959 ہو گئی، 1,31,000 سے زیادہ زخمی۔ ایران اسرائیل جنگ سے فلسطینی عوام کی تکالیف فراموش کیے جانے کا خطرہ ہے، جنہیں انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کی کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پوپ لیو نے کہا انسانیت چیخ چیخ کر امن کی التجا کر رہی ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں، سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کیے جائیں۔
اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات اور گردونواں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پشاور میں شدید گرمی اور ہبس کے بعد بادل چھا گئے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی کا مطلع ابر آلود، مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں شدید گرمی، جنوبی اور مشرقی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا 783واں سالانہ عرس، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک وطن پہنچنے لگی۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بہت عمدہ، بہت اچھا سپائک یہ لیبرو نے کمزور ریٹرن کیا تھا اور نیٹ پہ کمزور ریٹرن کو فنش کیا۔ اور پاکستان نے بحرین میں جاری ایشین والی بال نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دی۔ قومی ٹیم نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد زبردست کم بیک کیا، اگلے تینوں سیٹ جیت کر فائنل 4 کی سیٹ پکی کی۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر دکھائے جا رہے ہیں۔ امریکاز ریجنل کوالیفائر میں لگاتار 5ویں فتح سمیٹی۔ میزبان ٹیم نے بہاماس کو 7 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کیا۔ T20 ورلڈ کپ آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔